ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بی بی جویریہ بھی ایک غزوے کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، اور حضرت صفیہ کی طرح یہ بھی فریق مخاطب کی سردار تھی۔ غزوہ مریسی جو 5 ہجری میں بنی مستلق سے ہوا، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کر لی، اسٹریٹجی کا یہ تقاضا تھا کہ بہت سارے دشمنوں کے بجائے صرف ایک دشمن سے ایک وقت میں مخاصمت کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے قبائل، جن میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قزاعہ، بنو مستلق جس کی ایک شاخ تھا، اور خیبر کے یہودیوں کو صلح کا پیغام بھیجا تاکہ مسلمان ریاست کے افراد آس پاس کی شور شور سے بے فکر ہو کر مکہ کے مغرور قریش کا مقابلہ کر سکے۔ مگر بعد ازاں صورتحال کچھ ایسی پیدا ہوئی کہ مدینہ کے قریبی بستیوں میں رہنے والے سرداروں کو جب اپنی شہرت و عزت اسلامی ریاست کے دبدبے کے سامنے ہیچ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صادقین کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ قبیلے بنو مستلق کی تیاریوں کی اطلاع آپ کو 5 ہجری میں ملی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تصدیق کے لیے بریدہ بن الحبیب اسلمی کو روانہ کیا۔ وہ مدینہ سے نکل کر 9 میل کے فاصلے پر موضع فرع میں پہنچے، جو بنو مستلق کے مشہور چشمہ مریسی سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو مستلق کی فوجیں پھیلی ہوئی ہے اور ان کا سردار حارث بن فرار اڑوس پڑوس کے تمام قبائل کو اکسا کر مسلح حالت میں وہاں مجتمع کر رہا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب سب قبیلوں کی فوجیں اکٹھی ہو جائے تو وہ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد زید بن حارثہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور مخالفین کے حملہ کرنے سے پہلے ہی مسلمانوں کا لشکر لے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور مریسی پہنچ کر قیام کیا۔ غیر متوقع طور پر جب بنی مستلق اور دوسرے قبائل نے مسلمانوں کا یہ عزم حوصلہ دیکھا تو ان پر ایک رعب کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہودیوں کے معاونین، دوسرے قبیلوں کے لوگ جو بڑے بہادر بنتے تھے، بھاگ گئے۔ حارث بن فرارہ اور ان کے ہمراہی، جن کی تعداد 100 سے اوپر تھی، وہیں موجود رہے اور مقابلے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو دے کر لشکر کو مرتب ہونے کا حکم دیا۔ اتمام حجت کے طور پر یہودیوں کو صلح کا پیغام بھیجا گیا، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمان غالب آ گئے۔ یہودیوں کے 10-12 آدمی مارے گئے تھے کہ مصافہ بن صفوان، جو براہ کے پہلے خاوند تھے، یہ وہی براہ ہے جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کا رکھا تھا اور شرف زوجیت عطا کیا، کہ گرتے ہی بنو مستلق کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حارث بن فرار آگ بچا کر بھاگ نکلا اور باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ حارث کا تمام کنبہ، عورتیں اور بچے بھی شریک جنگ تھے۔ گرفتار کیے گئے، مال غنیمت اکٹھا کیا گیا اور مدینہ پہنچ کر ان سب کی تقسیم کی گئی۔ جنگی قیدیوں میں حارث کی بیٹی اور مصافہ بن صفوان کی بیوہ براہ بھی تھی۔ جنگ کے اختتام پر یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو خزاعہ میں سے تھے اور قبیلہ بنو مستلق سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھی۔ بی بی براہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے باپ کی سرداری اور عزت کا واسطہ دے کر آزادی کی درخواست کی۔ حضرت ثابت بن قیس نے وسیع النظری اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی آزادی 9 اونس سونا اور کرنے کی شرط پر منظور کر لی۔ بی بی براہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور رحم دلی سے واقف تھی۔ وہ سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے معاشرے اور ان کے افراد کو دیکھ کر نہایت متاثر ہوئی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ اگرچہ اس وقت میری حالت ایک قیدی کی سی ہے، مگر اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رحم دلی کی حقدار ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے اس شرط پر آزاد کیا
کہ میں 9 اونس سونا یا اس کے برابر انہیں رقم ادا کروں؟ میں اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، میری امداد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور ان کی رقم خود ادا کر کے انہیں آزاد کیا۔ اس وقت بی بی برہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرف زوجیت بخشے۔ آپ نے قبول فرمایا اور ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد ان کا نام برہ سے بدل کر جویریہ رکھا گیا، کیونکہ پہلے نام میں خود ستائی کا پہلو نکلتا ہے۔ جب مسلمانوں کو جویریہ کے ام المومنین ہونے کا پتہ چلا تو مسلمان اس رشتے سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اب بنو مصطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ کے عزیز ہے، اس لیے اب ان کو قید میں رکھنا بے ادبی ہے۔ اس لیے نہ صرف ان کے سب قیدی رہا کر دیے گئے بلکہ مال و اسباب جو ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی سارے کا سارا لوٹا دیا گیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا جب یہ سلوک دیکھا تو ان میں سے بہت سارے ایمان لے آئے۔ جناب جویریہ کا پہلا نکاح ان کے غمزاد مصافح بن صفوان سے ہوا تھا جو غزوہ مریسی میں مارا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے کچھ دن بعد حارث بن فرار بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ روانہ ہوا۔ ابھی تک اس کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ بی بی جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہے۔ جب وہ مقام عتیق پر پہنچا تو وہ اونٹ جنہیں وہ پسند کرتا تھا عتیق کی گھاٹیوں میں چھپا دیے کہ واپسی پر لیتا جاؤں گا، ورنہ کہیں یہ بھی بیٹی کو چھڑانے کے چکر میں ہاتھ سے نہ جاتے رہے۔ مدینہ پہنچ کر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں اور اس کا فدیہ مجھ سے لے لے اور اس کو میرے ساتھ کر دے۔ پھر جو وہ مال اسباب فدیے میں دینے کے لیے وہ لایا تھا پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم عتیق کی گھاٹیوں میں چھپائے ہو؟ حارث ہکا بکا رہ گیا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ جس کی بیٹی کو چھڑانے کے لیے اس نے اتنی زحمت اٹھائی وہ مال اسباب لے کر آیا ہے، وہ تو ام المومنین بن چکی ہے۔ اس پر وہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور مل کر ہنسی خوشی مع اپنی قوم کو واپس روانہ ہو گیا۔ بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کی آزادی حضرت جویریہ کا مہر تھا۔ حضرت جویریہ جس وقت آپ کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر 20 اور 25 برس کے درمیان تھی اور وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس نکاح کی برکت سے جو قیدی آزاد کیے گئے تھے ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ کا نکاح ان کی قوم کے لیے انتہائی خیر و برکت کا سبب ہوا۔ ساری قوم غلامی سے نکل کر اسی روز آزاد ہو گئی، ان میں سے بہت سارے آزاد ہوئے۔ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو اپنے قوم کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو۔ حضرت جویریہ اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا، حضرت جویریہ میں حلاوت و ملاحت دونوں وصف تھے جو شخص انہیں دیکھتا اپنے دل میں جگہ دے دیتا۔ وہ بہت خوددار تھی اور عزت نفس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا اندازہ ان کی اپنی آزادی کی جدوجہد سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بڑی بہادر اور اسلام سے شیفتگی رکھنے والی خاتون تھی۔ جنگ یرموک جو حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں لڑی گئی، اس میں دیگر خواتین کے ساتھ ام المومنین حضرت جویریہ نے بھی حصہ لیا اور نہایت جرأت و دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت جویریہ بہت پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ نماز کے علاوہ ذکر و وظائف میں بھی ان کا کافی وقت صرف ہوتا۔ ایک دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس آئے تو وہ مسجد میں تھی۔ دوپہر کو دیکھا تو وہ اس مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، جویریہ کیا صبح سے اب تک تم اس مصلے پر بیٹھی پڑھ رہی ہو؟ حضرت جویریہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت جویریہ نے کئی احادیث بھی روایت کی، چنانچہ ام المومنین خود روایت کرتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے حجرے میں تشریف لائے۔ وہ اس دن روزہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کل تم نے روزہ رکھا تھا؟ حضرت جویریہ نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا کل تم روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ توڑ دو۔ اس روایت سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہے، ایک یہ کہ عام مہینوں میں ایک آدھ دن کے لیے روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں، اور ایک دوسرا کہ فرما بردار بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت جویریہ نے جواب دیا، میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہیں رکھا ہے۔
اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ہی لے آؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں بھی بہت سی بے جا پابندیاں عائد کر دی گئی کہ جو صدقہ دے اس کی عزیز صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یہ باتیں غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان سب باتوں کو نفی کر دی ہے۔ حضرت جویریہ نے امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں 6 ہجری میں رحلت فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ مروان بن حکم نے جس زمانے میں مدینے کا ولی تھا نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ بڑی فضل و کمال والی خاتون تھی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ تاریخ اسلام کی ان چند برگزیدہ خواتین میں سے ہے جنہوں نے معاشرہ، خاندان، باپ اور بھائی کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا اور اس پر مرتے دم تک ثابت قدم رہی۔ یہ ان مسلمانوں میں سے ہے جنہوں نے اسلام کی پہلی ہجرت بطرف حبشہ کی۔ ان کا باپ کفار قریش کا سردار اور فتح مکہ سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ابو سفیان تھا۔ ان کے بھائی امیر معاویہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ اپنے باپ، شوہر عبید اللہ کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو رہے تھے کہ انہوں نے ان مسلمانوں کو جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے سخت پریشان کیا۔ چنانچہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ ایک قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، جس کے نام سے آپ ام حبیبہ مشہور ہوئے۔ ویسے ان کا نام رملہ تھا مگر ان کی نام کی نسبت ان کی کنیت ام حبیبہ زیادہ معروف ہے۔ حبشہ پہنچ کر بھی حضرت ام حبیبہ کی مشکلات کا دور ختم نہیں ہوا، کیونکہ ترک وطن کے بعد انہیں شوہر کے ترک مذہب کا چرکا بھی اٹھانا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ مشہور ہوا، وہ یہ کہ ان دنوں حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، بس صورت اور ڈراونی شکل میں دیکھا۔ اس کی خوفناک صورت دیکھ کر وہ بہت گھبرائی، خوف زدہ ہوئی اور دل میں کہنے لگی کہ یقیناً اس کی حالت خراب نظر آتی ہے۔ صبح ہوئی تو عبید اللہ نے ان سے کہا، ام حبیبہ، میں نے مذہب کے معاملے میں بہت غور کیا، مجھے عیسائیت سے بہتر کوئی مذہب نظر نہیں آتا۔ گو میں پہلے مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میں اپنے مذہب کو لوٹتا ہوں اور پھر عیسائی ہوتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے سمجھایا، ملامت کی، اپنا خوف بھی بیان کیا، مگر اس کے دل پر قفل لگ چکا تھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ عیسائی ہو گیا۔ وہ قبول اسلام سے پہلے بھی شرابی تھا مگر اب ترک اسلام کے بعد اور کثرت سے پینے لگا۔ ام حبیبہ اس کے ترک اسلام پر علیحدگی کا سوچ رہی تھی، کیونکہ کوئی مسلمان عورت کسی مرتد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ خاوند کی کثرت شراب نوشی نے انہیں جلد فیصلے پر پہنچا دیا اور طلاق لے لی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد عبید اللہ کثرت سے شراب نوشی کے باعث مر گیا۔ طلاق کے بعد حضرت ام حبیبہ حبشہ میں ایک تنہا رہ گئی۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود ان کی ثابت قدمی، ایمان اور ان کے عقیدے میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ ان کے کردار کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شوہر سے علیحدگی پسند کر لی مگر اسلام چھوڑنے کا خیال تک بھی نہیں کیا۔ اسلام کی خاطر حضرت ام حبیبہ نے اپنے بھائی، باپ اور کنبے کی جھڑکیاں سہی اور ان کی لعن طعن سنی۔ اسلام ہی کی خاطر انہوں نے وطن کو چھوڑ کر پردیس میں رہنا قبول کیا اور اسلام ہی کی وجہ سے انہوں نے طلاق لی اور بے سہارا ہو گئی۔ پناہ کی کوئی جگہ نہ تھی اور کوئی صورت مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں پر قریش کے مظالم بڑھ گئے تھے اور انہیں سارے عرب میں کوئی بھی جائے ایمان نہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام حبیبہ کے مصائب کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات، اسلام، ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو سامنے رکھ کر ان کی دلجوئی اور ہمدردی کی، جو بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ عملی صورت ہو سکتی تھی وہ کی اور ان کو شادی کا پیغام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو ایک خط اپنی طرف سے دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ تم ام حبیبہ سے اپنی وکالت میں میرا نکاح کر دو اور مہر بھی ادا کر دو۔ حضرت ام حبیبہ اس کا نکاح کا حال خود بیان کرتی ہے، میں حبشہ میں بالکل اکیلی تھی اور تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میرا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا اور میں نے پہلے ہی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد نجاشی کی لونڈی ابرہہ میرے پاس آئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں اپنی وکالت سے ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔
یہ سن کر میں بے حد خوش ہوئی اور اپنے ہاتھوں کی 2 چاندی کے کنگن اور چاندی کی انگوٹھیاں ابرہہ کو دی۔ ابرہہ نے کہا، بادشاہ نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ تم کسی ایسے آدمی کو بتاؤ جو اپنی وکالت سے تمہارا نکاح کر سکے۔ خالد بن سعید حبش میں رہتے تھے، میں نے ان کو کہلا بھیجا۔ شام کو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب، عثمان بن عفان، ذو النورین جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، حضرت حبیبہ کے سگے پھوپھیزاد بھائی تھے اور جو مسلمان حبش میں تھے، ان کو کہلا بھیجا۔ جب سب آ گئے تو اس نے خدا کی تعریف کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں ابو سفیان کی بیٹی حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا پیغام بھیجا میں نے اسے تسلیم کیا اور حبیبہ کا 400 دینار مہر مقرر کیا۔ یہ کہہ کر شاہ حبش نے 400 دینار رکھ دیے۔ پھر خالد بن سعید اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول کیا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ میں نے ابو سفیان کی بیٹی حبیبہ کو ان سے بیاہ دیا۔ جواب قبول کے بعد نجاشی نے 400 دینار خالد کو دے دیے اور انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ نکاح کے بعد جب سب جانے لگے تو نجاشی نے ان کو روکا کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ ولیمے کا کھانا کھلایا جائے، اس لیے آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا منگوایا اور سب کو کھلایا۔ دوسرے روز ابرہہ لونڈی اس کی طرف سے میرے لیے بہت سا مشک و عنبر لائی۔ پھر نجاشی نے شرجیل بن حسنہ کے ساتھ مجھے جہاز میں بٹھا کر حفاظت سے مدینہ روانہ کیا۔ حضرت حبیبہ مدینہ آ پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے سلسلے میں خیبر کی طرف گئے ہوئے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح 6 ہجری کے آخر میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال کی تھی اور حبیبہ 36 سال کی تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال چھوٹی تھی۔ ابو سفیان جن کے والد تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت حبیبہ کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ ایک ایسا جوان مرد ہے جس کی عزت پر کسی طرح کا دھبا نہیں۔ اس کا نکاح یہ بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مخالف نہیں تھے، بلکہ قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریاتی جنگ تھی اور عقیدے کے لیے وہ اپنے عزیزوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ اگر اس معاملے کا اسٹریٹجی کے نقطۂ نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ابو سفیان کی مخالفت میں کمی ہو گئی اور یہ ترقی اسلام کے لیے معمولی بات نہیں۔ المومنین حضرت حبیبہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا۔ ان کی محبت کا ایک عجیب واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ 8 ہجری میں ابو سفیان مدینہ منورہ آئے۔ آنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے صلح نامہ حدیبیہ سے پھر کر قبیلے بنو خزاعہ سے لڑائی کر لی تھی۔ اس قبیلے کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا، چنانچہ مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس پر قریش نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہ سیدھے اپنی بیٹی حبیبہ کے پاس آئے۔ انہوں نے باپ کو گھر میں بلا لیا، مگر جب وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ نے گدے کو اٹھا کر رکھ دیا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ابو سفیان کو بیٹی کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور پوچھا، کیا تم نے یہ گدا اس لیے اٹھا کر رکھ دیا ہے کہ میں اس پر نہ بیٹھوں؟ تو اس پر حضرت حبیبہ نے کہا، جی ہاں، آپ بت پرست ہے اس لیے ناپاک ہے اور یہ خدا کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا گدا ہے۔ اس پر ابو سفیان بہت چڑ گیا اور کہنے لگا، تم میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہو۔ حضرت حبیبہ کا عشق رسول اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ جواب دیا، جی ہاں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی پوری نہیں کی، کیونکہ شرع کی رو سے ایک وقت میں 2 حقیقی بہنیں کسی ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً متعدد شادیوں کی طرف مائل بھی نہیں ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ سب دینی اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پہ کیے تھے۔ المومنین حبیبہ ایک نہایت باعمل، پاک باز اور متقی خاتون تھی۔ دین کے بارے میں جزیات کی حد تک حساس واقع ہوئی تھی، خود عمل کرتی تھی، دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کیا کرتی تھی۔ ایک بار ان کے بھانجے ابو سفیان ابن سعید آئے تو انہوں نے ستو کھا کر کلی کی۔ آپ نے فرمایا، تم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال کے بعد وضو لازم ہے۔
حضرت ام حبیبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مرتے دم تک اس کی پابندی کی۔ وہ اس کی اتنی پابند تھی کہ خود فرماتی ہے، یہ سننے کے بعد میں ان رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ اسلام کے انقلابی روح سے وہ اس قدر واقف تھی کہ موت پر بین گر یہ وزاری کو نہایت برا سمجھتی تھی۔ ان کے باپ ابو سفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو منگوا کر بازوؤں اور رخساروں پر ملی اور اس عمل سے یہ ثابت کیا کہ موت پر جاہلوں کی طرح بین اور گریہ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور جب کہ ہم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تھوڑے سے وقفے سے پہلے یہ بات، تو پھر اگر یہ کیسا آہذاری کیوں کر اور شکوہ کس لیے؟ انہوں نے باپ کی موت پر خوشبو لگانے کے بعد کہا، مجھے اس کی خبر بھی نہ ہوتی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سن لیا ہوتا کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، بجز خاوند کے کہ جس کی سوگ کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ مسلسل مدینہ میں رہی، حتیٰ کہ 44 ہجری میں 74 برس کی عمر میں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں انتقال کیا اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ انتقال سے قبل حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے کہا، جو امہات المومنین میں سے ابھی تک حیات تھی، سوکنوں میں آپس میں تلخ ہو جایا کرتی ہے، میرا کہا سنا معاف کرنا اور میری لیے دعائے مغفرت کرنا۔ دونوں نے خوشی سے معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ نے دعائے مغفرت کی تو بولی، آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش کرے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بڑی فاضل و کامل اوصاف کی مالک تھی، اسلام کا بے پناہ شغف تھا۔ فن حدیث میں آپ کے کئی شاگرد تھے، آپ نے تقریباً 65 احادیث روایت کی۔ تاریخ میں ایک جگہ ان کے خبر کے متعلق ایک عجیب روایت دکھائی دیتی ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر لکھا تھا کہ یہ رملہ بنت صقر کی خبر ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کتبہ وہیں رکھ دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کی خبر حضرت علی کے گھر میں تھی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک نہایت عظیم اور جلیل القدر صحابیہ تھی۔